اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی لتراب مقدمہ الفدا یا صاحب الزمان ادرکنا۔ کراچی پاکستان سے محترمہ جناب شہلا صاحبہ نے سوال کیا ہے، آواز سنتے ہیں، اس کے بعد جواب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، پروردگار آپ کے علم میں صحت و سلامتی کے ساتھ اضافہ کرے۔ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ یہ جو ہم 13، 14، 15 کو رجب، شعبان اور رمضان میں دعائے مجیر کے ساتھ دعائے تسبیحات پڑھتے ہیں، تو جیسے ہر دعا اور ہر سورے سے پہلے تھوڑا سا ڈسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے اردو میں کہ کب نازل ہوئی یا کس طرح سے، کس امام سے ہے، یا ہمیں اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روز جبرائیل محمد ثانی کے پاس آئے اور اس دعا کو تعلیم کیا۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ ایک تو یہ کہ محمد ثانی کون ہے، اور اگر ہمارے کسی امام کو ریفرنس کیا ہے تو کیا پھر وہ جبرائیل اس طرح ہمارے امام کے پاس آئے ہیں، ایسا واقعہ ہوا ہے آفیشیلی اس طرح سے۔ دوسری بات یہ کہ آگے وہ 3-4 صفحوں میں، کیونکہ اس کے فضائل میں کے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول خدا نے سے بھی ہے کہ میں جب اس دعا کو پڑھ کر جاتا ہوں، جہاد وغیرہ پہ جاتے ہیں جب ہم لوگ، تو اس کے کیا جو ہے وہ پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات سے بھی منسوب ہو کے بات لکھی ہے۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد ثانی کیوں لکھا ہے اور کس کے لیے مینشن کیا ہے۔ میں نے جتنی بھی، اول تو یہ بہت کم جگہ مل رہی ہے، بہت کم کتابوں میں مل رہی ہے، لیکن جہاں بھی مل رہی ہے وہاں یہی جملے ہیں کہ ایک روز جبرائیل محمد ثانی کے پاس ہے۔ یعنی ڈیوائن پرل میں بھی نہیں ہے جس میں ہماری ساری ہی دعائیں اور نمازیں ہیں، قرآن پورا ہے اس میں، لیکن اس میں بھی نہیں ملی مجھے یہ دعا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر کلیئر ہو جائے کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ دعا از خود بہت اچھی دعا ہے، اس کے ظاہر ہے کہ جب پڑھا اس کو تو آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن بہرحال ہم آپ کے علم سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ محمد ثانی کسے کہتے ہیں، تو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ محمد ثانی امام محمد تقی علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے جد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کا نام بھی محمد ہے۔ اس بنا پہ آپ کو محمد ثانی کہا جاتا ہے تاکہ دونوں کے ناموں میں غلط فہمی نہ ہو، اشتباہ نہ ہو۔ اگر صرف محمد لکھا جائے گا تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ محمد سے مراد امام محمد باقر علیہ السلام ہے یا امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ اس بنا پہ آپ کو محمد ثانی کہا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ محمد ثانی سے مراد امام محمد باقر علیہ السلام نہیں ہے بلکہ امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام امام کے پاس آئے، تو اس کا جواب ہے کہ جی یقیناً جناب جبرائیل امام علیہ السلام کے پاس آئے، اور اس وقت بھی آتے ہیں۔ اس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ یہ بات آیات، معتبر روایات اور دعاؤں کے فقروں اور جملوں سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک دعا ہے جو دعائے لیلۃ السبت کے نام سے مشہور ہے، یعنی شب شنبہ کی دعا، شب سنیچر کی دعا۔ اس دعا کے بارے میں ہے کہ یہ دعا جناب جبرائیل لے کر آئے کس کے پاس؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اس دعا کو۔ اس دعا کا تذکرہ 2 مہم کتابوں میں ہے۔ ایک کتاب ہے بلد الامین، اس کتاب کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، اور دوسری کتاب ہے مصباح المتحجد، یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں میں دعائے لیلۃ السبت کا تذکرہ ہے، یہ جناب جبرائیل لے کر آئے مولا کائنات کی خدمت میں۔ اور روایات میں ہے، معتبر روایات میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت ہوئی تو جناب جبرائیل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آتے تھے اور آپ کو تعزیت پیش کرتے تھے، تسلیت پیش کرتے تھے اور تسلی اور دلاسا دیتے تھے۔
اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں جناب فاطمہ زہرا سے، اور آپ بتاتے تھے، اور وہیں پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو لکھتے تھے۔ وہی آپ کا املا مصحف فاطمی کے نام سے مشہور ہے، اس کا معتبر کتابوں میں تذکرہ ہے اور معتبر روایات میں تذکرہ ہے۔ تو یہ ثابت ہے کہ جناب جبرائیل آئے، امام کی خدمت میں بھی آئے، حتیٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بھی آئے، یہ ثابت ہے۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ کے پاس جناب جبرائیل کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حضرات نبی ہیں یا رسول ہیں۔ کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسالت رسول اکرم پہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نبی مانتا ہے یا رسول مانتا ہے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے دو دعاؤں کے بارے میں پوچھا ہے، دو دعاؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک ہے دعائے مجیر اور دوسری ہے دعائے تسبیحات۔ دعائے مجیر کے بارے میں مختصر عرض کر دوں کہ اس دعا کا متن دعاؤں کی دو اہم اور قدیمی کتابوں میں ہے، وہاں پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ ایک کتاب ہے مصباح کفعمی کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس کے مؤلف تقی الدین ابراہیم کفعمی ہیں، اور دوسری کتاب ہے بلد الامین، اس کے بھی مؤلف آپ ہی ہیں، یعنی تقی الدین ابراہیم کفعمی ہیں۔ بلد الامین کی تالیف آپ نے مصباح کے بہت پہلے کی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں دعائے مجیر کا تذکرہ ہے۔ مجیر کے معنی ہیں پناہ دینے والا، مدد کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ یہ ایک خدا کا صفاتی نام ہے۔ دعائے مجیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے۔ جناب جبرائیل اس دعا کو لے کے آئے جب آپ خانہ کعبہ میں تھے، یعنی مقام ابراہیم کے پاس تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جناب جبرائیل اس دعا کو لے کے آئے اور آپ کو تعلیم دی اور بتایا اس دعا کے بارے میں۔ اس دعا کے 88 فصل ہیں اور بند ہیں۔ ہر بند اور فصل پہ کیا کہنا ہے ہم کو؟ اجرنا من النار یا مجیر، یعنی در واقع 88 مرتبہ ہم کو یہ جملہ کہنا ہے، اس کی تکرار کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پناہ دے یا نجات دے آگ سے، اے پناہ و نجات دینے والے۔ اس دعا کا ذکر مفاتیح الجنان میں بھی ہے۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب میں، اور انہی دو کتابوں سے آپ نے نقل کیا ہے، یعنی بلد الامین اور مصباح کفعمی سے آپ نے نقل کیا ہے اس دعا کو، یعنی دعائے مجیر کو۔ اور شیخ عباس قمی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یعنی مفاتیح الجنان میں، کہ کفعمی صاحب نے اپنی کتاب کے حاشیے پہ اس دعا کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے اور فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں سے بعض یہ ہیں: جو بھی ماہ رمضان کے ایام 20 یعنی ماہ رمضان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں اس دعا کو پڑھے تو اگر پڑھنے والے کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا درخت کے پتوں کے برابر ہوں، یا بیابان کی ریت کے برابر ہوں، تو خداوند عالم اس دعا کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ اور شفائے مریض، ادائے قرض، دولت مندی اور رفع غم کے لیے اس دعا کا پڑھنا مفید ہے۔ حقیر نے دونوں کتابیں یعنی بلد الامین اور مصباح کفعمی دیکھی، اس کے حاشیے پہ اس کے یہ فوائد نہیں لکھے ہیں اور اس کی فضیلت نہیں لکھی ہے، یعنی اس دعا کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، فقط دعا کا متن ہے، دعا کی عبارت کا تذکرہ ہے ان دونوں کتابوں میں۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ شیخ عباس قمی نے جس کتاب کے نسخے سے اس دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ حاشیے پہ یہ بات لکھی ہے، ممکن ہے جو نسخہ آپ کے پاس تھا اس میں اس دعا کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہو اور اس کے فوائد کے بارے میں ذکر ہو، وہاں سے آپ نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن اصل جو یہ کتاب ہے اس کے حاشیے پہ ہم نے دیکھا، وہاں پہ اس کی فضیلت کے بارے میں مجھے نہیں ملا۔ بہرکیف دعا رفیع الشان ہے۔ ماہ رمضان یا دوسرے مہینوں کے ایام میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، کوئی خاص تاریخ معین نہیں ہے اس کی، لیکن ایام 20 میں پڑھیں تو بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔
جیسے ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ بہت ہی بافضیلت ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس بنا پہ ان ایام میں پڑھنے کی تاکید زیادہ کی گئی ہے، سفارش زیادہ کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی مبارک ایام ہیں۔ شیخ عباس قمی نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ ان ایام کے علاوہ کبھی یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا صرف دن میں پڑھ سکتے ہیں یا صرف رات میں پڑھ سکتے ہیں، یا صرف رات میں پڑھ سکتے ہیں دن میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں، اس کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، کوئی خاص تاریخ معین نہیں ہے، جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو، بہت ہی عظیم الشان یہ دعا ہے، لیکن بہرحال ایام بیز میں پڑھنے کی سفارش زیادہ کی گئی ہے چونکہ یہ تاریخ بہت ہی اچھی ہے اور با فضیلت ہے۔ تو یہ دعائے مجیر کے حوالے سے ہو گیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دعائے مجیر کے بعد بقول آپ کے دعائے تسبیحات پڑھنی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دعائے مجیر کے بعد دعائے تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دعائے مجیر خود ایک مستقل دعا ہے، نہ اس کے پہلے کسی دعا کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ اس کے بعد کسی دعا کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا آپ دعائے مجیر جس وقت چاہیں پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی دعا وارد نہیں ہوئی ہے، دونوں دعائیں مستقل ہیں۔ ممکن ہے یہ بات لوگوں کے ذہن میں آئی ہو کہ دعائے مجیر کے بعد دعائے تسبیحات بقول آپ کے پڑھنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعائے مجیر کے بعد دعائے تسبیحات کا تذکرہ ہے بقول آپ کے، اس حوالے سے بھی عرض کروں گا، دعائے تسبیحات کا تذکرہ ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ دعائے مجیر کے بعد دعائے تسبیحات پڑھنی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے، دونوں دعائیں مستقل ہیں، دعائے مجیر جب بھی چاہیں پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد دعائے تسبیحات پڑھنے کا ذکر نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے۔ بہرحال ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں 88 مرتبہ اجرنا من النار یا مجیر، یعنی ہمیں نار سے نجات دے، پناہ دے، اے نجات دینے والے، اگر کوئی انسان کہے تو کتنا اچھا لگے گا۔ اسی ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، اس میں 100 بند ہیں، اور 100 مرتبہ ہم لوگ کہتے ہیں خلصنا من النار یا رب، اے خدا، اے رب، اے میرے پروردگار، مجھے نار سے نجات دے۔ تو کتنا یہ دونوں جملہ قریب ہے، ایک دوسرے کتنے قریب ہیں یہ دونوں جملے، اجرنا من النار یا مجیر اور خلصنا من النار یا رب۔ تو انسان ماہ رمضان میں پڑھے، طلب مغفرت کرے، تو بہرحال اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس بنا پہ کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، البتہ اس کا کوئی خاص وقت مخصوص نہیں ہے۔ آپ نے دعائے تسبیحات کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس تعلق سے عرض کر دوں کہ اس نام کی مجھے کوئی دعا نہیں ملی، یعنی تسبیحات نام کی کوئی دعا نہیں ملی۔ شاید مراد اس دعا سے دعائے صحیفہ ہو، جس کے شروع میں ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس جملے کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دعا کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس کے شروع میں یہ ہے سبحان من الہ ما املکہ۔ تو آپ کی مراد دعائے تسبیحات سے دعائے صحیفہ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اس دعا کو، یعنی دعائے صحیفہ کو، صحیفہ سبحان بھی کہتے ہیں اور دعائے جبرائیل بھی کہتے ہیں، لیکن مشہور دعائے صحیفہ سے ہے۔ دعائے صحیفہ اس کو کیوں کہتے ہیں، اس نام سے یہ دعا کیوں مشہور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں یہ دعا لے کر جب جناب جبرائیل نازل ہوئے، تو یہ دعا ایک صحیفے میں تھی، صحیفے پر لکھی ہوئی تھی۔ صحیفہ ایک کتاب کو بھی کہتے ہیں، رسالے کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی کتاب کو بھی کہتے ہیں، اور نامے اور کاغذ کو بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال کسی کاغذ پہ یا کتاب میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی، صحیفے پہ لکھی ہوئی تھی، اس دعا کو آپ نے تعلیم دی، اس بنا پہ اس دعا کو دعائے صحیفہ کہتے ہیں، اس نام سے یہ دعا مشہور ہو گئی۔ بعض لوگ اس دعا کو دعائے تسبیحات کہتے ہیں، 107 مرتبہ تسبیح ہے اس میں، خدا کی تسبیح الہی اس میں، اس بنا پہ شاید بعض لوگ اس کو دعائے تسبیحات کہتے ہوں۔ جیسے تسبیحات اربعہ ہے، اس میں 4 تسبیحیں ہیں خدا بند عالم کی، اس بنا پہ اس کو تسبیحات اربعہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دعا دعائے صحیفہ کے نام سے مشہور ہے، دعائے تسبیحات کے نام کی دعا مجھے نہیں ملی۔ اس دعا کا متن، یعنی اس دعا کی عبارت بلد الامین میں بھی ہے، اس کتاب کا تذکرہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں کیا،
اور مصباح کف امی میں بھی ہے اور دعائے مجیر کے بعد ہے، لیکن صرف اصل عبارت ہے، یعنی دعائے صحیفہ کی عبارت کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے ان دونوں کتابوں میں، یعنی بلد الامین میں اور مصباح کف امی میں۔ ایک تیسری کتاب ہے، یہ بھی کتاب بہت ہی مہم ہے اور دعا کی کتاب ہے اور بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے منہج الدعوات و منہج العبادات۔ اس کی تالیف سید ابن طاووس نے کی ہے۔ آپ ایک جلیل القدر عالم تھے، ان کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا، مقتل کی بھی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ تو آپ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اس دعا کا تذکرہ ہے، یعنی دعائے صحیفہ کا، اور آپ نے اس دعا کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ اور یہ کتاب جو آپ کی ہے منہج الدعوات و منہج العبادات، آپ کی زندگی کی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس دنیا سے آپ چلے گئے۔ تو اس کتاب میں اس دعا کا تذکرہ ہے، یعنی دعائے صحیفہ کا، اور ایک تفصیلی بحث کی ہے آپ نے اس دعا کے بارے میں، اور عجیب و غریب اس کی تاثیر بیان کی ہے آپ نے۔ سب کو بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے، لہٰذا اس کے کچھ حصے اور اس کے مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، میں پشت مقام ابراہیم پر نماز میں مشغول تھا، نماز کے بعد میں نے کہا، کیا کہا؟ یعنی رسول اکرم نے کہا، استغفرت اللہ تعالی لامتی، یعنی رسول نے اپنی امت کے لیے مغفرت کی، طلب مغفرت کی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو اپنی امت کا بہت خیال ہے اور اپنی امت کو آپ بہت چاہتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جناب جبرائیل سے، یا اخی انت حبیبی و حبیب امتی، اے میرے بھائی تم میرے دوست ہو اور میری امت کے بھی دوست ہو، مجھے ایسی دعا بتاؤ، ایسی دعا تعلیم دو جس کی وجہ سے میری امت مجھے ہمیشہ یاد رکھے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا، اپنی امت سے اس بات کی سفارش کیجئے، یعنی اپنی امت کو حکم دیجئے کہ ایام 20 کے تینوں روزے رکھیں۔ ایام 20 جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس روایت میں بھی ایام 20 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہے۔ یہ تاریخ صرف ماہ رجب، ماہ شعبان یا ماہ رمضان سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو جناب جبرائیل فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ ایام 20 میں 3 روزے رکھیں، اور حکم دیجئے اپنی امت کو اور سفارش کیجئے کہ اس 3 دن میں اس دعا کو پڑھیں، یعنی دعائے صحیفہ کو پڑھیں۔ ایام 20 میں روزے رکھیں 3 دن، اور ان تینوں دنوں اس دعا کو پڑھیں، یعنی دعائے صحیفہ کو پڑھیں۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں، اس دعا کی برکت سے میں زمین پر آتا ہوں اور آسمان پر جاتا ہوں، یہ دعا جنت کے دروازوں، کمروں، مکانوں اور کنگوروں پر لکھی ہے۔ اسی دعا کی برکت سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ کی امت میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، اس دعا کی برکت سے خداوند عالم اس سے عذاب قبر کو برطرف کر دے گا، قیامت کے خوف اور دہشت اور آفات دنیا و آخرت سے محفوظ رکھے گا، عذاب آتش سے بچائے گا۔ پھر رسول خدا نے اس دعا کے ثواب کے بارے میں پوچھا، یعنی جناب جبرائیل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس دعا کے، یعنی دعائے صحیفہ کے ثواب کے بارے میں پوچھا۔ جناب جبرائیل نے فرمایا، بہتر ہے کہ یہاں سے میں اس روایت کا اصل متن پڑھ دوں آپ حضرات کی خدمت میں، تاکہ نورانیت میں اضافہ ہو جائے۔ جب رسول اکرم نے اس دعا کے ثواب کے بارے میں پوچھا جناب جبرائیل سے، تو جناب جبرائیل فرماتے ہیں، کہتے ہیں، یا محمد لقد سألتنی عن شیء لا اقدر علی وصفہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد، آپ نے ایک ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے کہ جس کے بیان پہ میں قادر نہیں ہوں، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اس کے ثواب کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ وَلَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ إِلَّا اللَّهُ،
اس کے اندازے کو، اس کے قدر کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب جبرائیل فرماتے ہیں یا محمد لو صارت اشجار الدنیا اقلاما والبحار مدادا والخلائق کتابا لم يقدروا على ثواب قارئ هذا الدعاء۔ اے محمد، اگر تمام دنیا کے درخت قلم ہو جائیں اور سمندر یا دریا روشنائی ہو جائیں اور تمام مخلوق کاتب بن جائیں، تب بھی قادر نہیں ہے اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے جو ثواب ہے اس کو وہ لکھیں، یعنی اس بات پہ قادر نہیں ہے، اتنا ثواب ہے اس دعا کے پڑھنے میں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَقْرَأُ مَغْمُومٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ حَمَّهُ وَغَمَّهُ، یعنی جو بھی شخص اس دعا کو پڑھے گا تو خدا وند عالم اس کے ہم و غم کو برطرف کر دے گا، دور کر دے گا۔ وَلَا يَدْعُ بِهِ طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا قَضَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِن شاء اللہ تعالی۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اپنی حاجت طلب کرے گا تو خدا وند عالم دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پوری کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَيَقِهِ اللَّهُ مَوْتَ الْفَجْأَةِ وَحَوْلِ الْقَبْرِ وَفَقْرِ الدُّنْيَا، اور خدا وند عالم اللہ ناگہانی موت سے اس کو محفوظ رکھے گا اور قبر کے خوف و دہشت سے محفوظ رکھے گا اور دنیا میں فقر سے محفوظ رکھے گا، یعنی غربت سے محفوظ رکھے گا۔ وَيُعْتِيهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الشَّفَاعَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ يَضْحَكُ، اور خدا وند عالم اس کو قیامت کے دن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، یعنی شفاعت کرنے کی اجازت عطا کرے گا کہ وہ اپنے دوستوں کی شفاعت کر سکے، اور اس کا چہرہ ہنستا رہے گا، مسکراتا رہے گا قیامت کے دن۔ وَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَرَكَةِ هَذَا الدُّعَاءِ دَارَ السَّلَامِ وَيُسْكِنُهُ اللَّهُ فِي غُرُفِ الْجِنَانِ وَيُلْبِسُهُ اللَّهُ مِنْ هُلَلِ الْجَنَّةِ الَّتِي لَا تَبْلَى، اور خدا وند عالم اس دعا کی برکت سے اس کو دار سلام میں داخل کرے گا۔ بہشت کا نام ایک دار سلام ہے۔ کیوں سلام کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں پہ خدا وند عالم داخل کرے گا اس کو، اور جنت میں کمرے عطا کرے گا اس کو، وہاں پہ اس کو مکان دے گا اور ایسے لباس دے گا اس کو جنت میں کہ کبھی وہ بوسیدہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ پرانے نہیں ہوں گے وہ لباس، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا۔ وَمَنْ سَامَ وَقَرَأَ هَذَا الدُّعَاءَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ثَوَابَ جَبْرَائِيلَ مِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَإِزْرَائِيلَ وَإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ وَمُوسَى الْكَلِيمُ وَعِيسَى وَمُحَمَّدَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم اجمعین۔ اور جو روزہ رکھے اور اس دعا کو پڑھے تو خدا وند عالم جناب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وعلیہم کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جو بھی اس دعا کو پڑھے گا ان لوگوں کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لقد عجبت من کثرت ما ذکر جبرائیل من الثواب لقارئ هذا الدعاء، اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے جو ثواب ہے جناب جبرائیل نے اس کو نقل کیا، اس کا ذکر کیا، تو میں نے تعجب کیا کہ اس دعا میں اتنے ثواب ہیں، اتنی بابرکت یہ دعا ہے۔ ثم قال جبرائیل، اس کے بعد جناب جبرائیل نے کہا یا محمد لیس احد من امتک یدعو بهذا الدعاء فی عمرہ مرۃ واحدہ الا حشرہ اللہ یوم القیامہ ووجہہ یتلألؤ مثل القمر لیلۃ تمامہ۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے محمد، آپ کی امت میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اپنی عمر میں ایک مرتبہ، یعنی جو بھی اپنی عمر میں اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو خدا وند عالم قیامت کے دن اس کو محشور کرے گا اور اس کا چہرہ چمکتا رہے گا،
کس طرح چمکتا رہے گا؟ 14ویں کی رات کا چاند جیسا ہوتا ہے، یعنی ماہ کامل، اس کی طرح جو ہے اس کا چہرہ چمکتا رہے گا جو بھی اس دعا کو پڑھے گا۔ فَيَقُولُ النَّاسُ مَنْ هَذَا أَنَبِيٌّ هُوَ، اس وقت لوگ کہیں گے اس کو دیکھ کے کہ یہ کون ہے، آیا یہ نبی ہے؟ فَيُخْبِرُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ملائکہ خبر دیں گے ان لوگوں کو جو لوگ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کون آیا یہ نبی ہے؟ بِأَنْ لَيْسَ هَذَا نَبِيًّا وَلَا مَلِكًا، یہ شخص نہ نبی ہے اور نہ ملک ہے، نہ فرشتہ ہے، بل عبد من عبید اللہ تعالی من ولد آدم، بلکہ بنی آدم میں سے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ قرأ فی عمرہ مرۃ ھذا الدعاء، اس نے اپنی عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ، تو خدا بند عالم نے اس کو اس دعا کی برکت سے یہ کرامت اور بزرگی عطا کی ہے، یعنی جس نے اپنی عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھا ہے۔ ثم قال جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر جناب جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا، یا محمد من قرأ هذا الدعاء 5 مرات، اے محمد جو بھی اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھے، حشر یوم القیامہ وانا واقف علی قبرہ، تو قیامت کے دن وہ محشور کیا جائے گا۔ کیسے محشور کیا جائے گا؟ کہ میں اس کی قبر پہ کھڑا رہوں گا، وانا واقف علی قبرہ، میں اس کی قبر پہ کھڑا رہوں گا، ومعی براق من الجنہ، اور جنت کا براق میرے ساتھ رہے گا، ولا ابرہ واقفا حتی یرکب علی ذالک البراق، میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا اس کی قبر کے پاس جب تک وہ اس جنت کے براق پہ سوار نہ ہو جائے، ولا ینزل عنہ، اور وہ براق سے نہیں اترے گا، الا فی دار النعیم، مگر دار نعیم میں، جنت کا ایک نام ہے بہشت میں، وہاں وہ اترے گا، اور خالدا مخلدا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، ولا حساب علیہ، اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک وضاحت ہے انشاءاللہ، بعد میں عرض کروں گا کبھی موقع ملے گا تو۔ فی جوار ابراہیم علیہ السلام وفی جوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جنت میں وہ جناب ابراہیم کا پڑوسی رہے گا، ہمسایہ رہے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا وہ ہمسایہ اور پڑوسی رہے گا۔ وَأَنَا ضَامِنٌ لِقَارِئِ هَذَا الدُّعَاء، جبرائیل کہتے ہیں کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضامن ہوں، من ذکر و انثیٰ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جو بھی اس دعا کو پڑھے مرد ہوں یا عورت، میں ضامن ہوں کہ ان اللہ تعالی لا يعذبه وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُهُ أَكْثَرُ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ وَقَطْرِ الْمَطَرِ وَوَرَقِ الشَّجَرِ وَعَدَدِ الْخَلَائِقِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے پھین اور جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اور درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، اور جنت اور جہنم میں جتنے لوگ ہیں ان سے بھی اگر زیادہ اس کے گناہ ہوں، تو خداوند عالم اس کے گناہ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اور جو بھی اس دعا کو پڑھے گا خداوند عالم حکم دے گا ملائکہ کو کہ اس شخص کے لیے مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھیں، یعنی جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، خدا حکم دے گا۔ پھر جناب جبرائیل کہتے ہیں، یا محمد ومن قرأ هذا الدعاء عند وقت النوم 5 مرات على طہارۃ، جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے محمد جو بھی اس دعا کو سوتے وقت 5 مرتبہ پڑھے، دہرا رہا ہوں، جو بھی اس دعا کو یعنی دعائے صحیفہ کو سوتے وقت 5 مرتبہ پڑھے اور باوضو پڑھے، طہارت کے ساتھ پڑھے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ فِي مَنَامِهِ، توجہ فرمائیں، جو بھی اس دعا کو سوتے وقت با طہارت 5 مرتبہ پڑھے تو وہ شخص آپ کو خواب میں دیکھے گا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو خواب میں دیکھے گا۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے، وَتُبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، اور آپ اس کو جنت کی بشارت دیں گے، جنت کی خوشخبری دیں گے، یعنی خواب کے عالم میں
جو بھی اس دعا کو سوتے وقت 5 مرتبہ باطہارت پڑھے. یہ اس دعا کی عظمت ہے. وَمَنْ كَانَ جَائِعًا أَوْ عَطْشَانًا وَلَا يَجِدُ مَا يَأْكُلُ وَلَا مَا يَشْرَبُ، اور جو بھی بھوکا ہے اور پیاسا ہے اور پینے کے لیے اور کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، أَوْ كَانَ مَرِيضًا، اور مریض ہے کوئی، وَيَقْرَأُ هَذَا الدُّعَاء، اور اس دعا کو پڑھے. یعنی جو بھوکا اور پیاسا ہے اور مریض ہے، اگر وہ اس دعا کو پڑھے تو فإن اللہ تعالی یفرج عنہ ما هو فیہ ببرکت ھذا الدعاء، تو خدا بند عالم اس دعا کی برکت سے اس کی جو یہ حالت ہے اس سے اس کو نجات دے گا، یہ ساری چیزوں کو برطرف کرے گا، اس سے یعنی کھانے پینے کا انتظام کرے گا اور اس کی برکت سے جو ہے اس کو شفا حاصل ہوگی. وَيُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ وَيَقْضِي لَهُ حوائج الدنیا والآخرہ، اس کے بارے میں بھی عرض کیا کہ اس دعا کی برکت سے خدا اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا اور اس کی حاجتوں کو پوری کرے گا، دنیا اور آخرت میں جتنی حاجتیں ہیں اس کو پوری کرے گا. وَمَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ، اور اگر کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہو گئی، او أَبَقَى لَهُ عَبْدٌ، یا اس کا غلام بھاگ گیا، فرار کر گیا، فَيَقُومُ، وہ کھڑا ہو یعنی اٹھے، فَيَقُومُ وَيَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي رکعتین او 4 رکعات، اگر کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہو گئی یا اس کا غلام بھاگ گیا تو وہ اٹھے اور وضو کرے اور نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز صبح کی طرح اور 4 رکعت یعنی 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، وہ نماز پڑھے. وَيَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھے، یعنی سورہ قل هو اللہ، یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھے. فَإِذَا سَلَّمَ، اس کے بعد جب سلام پڑھے وہ يَقْرَأ هَذَا الدُّعَاء، اس دعا کو پڑھے. یعنی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق پڑھنے کے بعد نماز کو تمام کرے، اس کے بعد اس دعا کو پڑھے. وَيَجْعَلُ الصَّحِيفَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور صحیفہ کو اپنے سامنے رکھے. صحیفہ سے مراد یہاں پہ ہے کہ جس کاغذ پہ یا جس کتاب میں یہ دعا رکھی ہے اس کو اپنے سامنے رکھے، اور تحت راسہ، یا اپنے سر کے نیچے رکھے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْمَعُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، تو خدا بند عالم مشرق اور مغرب کو جمع کرے گا. وَيَرُدُّ الْعَبْدَ الْعَابِقَ، خدا بند عالم اس کے بھاگے ہوئے بندے کو لوٹا دے گا. بے برکت ھذا الدعاء انشاءاللہ تعالی، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی. تو جو بھی اس دعا کو پڑھے باطہارت اور 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے تو اس کا یہ فائدہ ہے. وَإِن كَانَ يَخَافُ مِنْ عَدُوٍّ فَيَقْرَأ هَذَا الدُّعَاءَ عَلَى نَفْسِهِ، اور اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو اپنے اوپر اس دعا کو پڑھے. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حِرْزٍ حَرِيزٍ، تو خدا بند عالم اس شخص کو یعنی اس دعا کے پڑھنے والے کو مضبوط قلعہ یا مضبوط پناہ گاہ میں قرار دے گا. وَلَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا آدَاهُ، اس صورت میں اس کے اوپر کسی کا تسلط نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے دشمن کا اس پر تسلط ہو سکتا ہے. وَمَا مِنْ عَبْدٍ قَرَأَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا قَضَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اگر وہ مقروض ہے تو خدا بند عالم اس کے قرض کو ادا کر دے گا. وَسَهَّلَ لَهُ مَن يَقْضِيهِ عَنْهُ انشاءاللہ تعالی، اگر اس کا قرض ادا نہیں ہوا خدا بند عالم اس کا قرض ادا کر دے گا، یا ایسے شخص کو میسر کرے گا، ایسا شخص آئے گا جو اس کے قرض کو ادا کر دے انشاءاللہ تعالی. وَإِن قَرَأَهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر اللہ کا کوئی خالص بندہ اس دعا کو پڑھے عَلَى جَبَلٍ، پہاڑ پہ، تو کیا ہوگا؟ لَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، تو پہاڑ حرکت میں آ جائے گا بِإِذْنِ اللہ تعالی، خدا بند عالم کی اجازت سے. یعنی اللہ کا کوئی خالص بندہ اس دعا کو یعنی دعائے صحیفہ کو پہاڑ پہ پڑھے تو پہاڑ حرکت کرنے لگے گا خدا بند عالم کے اذن سے. وَمَن قَرَأَهُ
بنیت خالصۃ علی الماء لجمد الماء، اور جو بھی اپنی خالص نیت کے ساتھ اس دعا کو پانی پہ پڑھے تو پانی برف ہو جائے گا، پانی جم جائے گا۔ ولا تعجب من هذا الفضل الذي ذكرته في هذا الدعاء، پھر جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بارے میں، اس دعا کی فضیلت کے بارے میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اس پہ تعجب نہ کیجئے، اس پہ کسی کو تعجب نہ ہو۔ فإن فيه اسم الله تعالی العظم، اس لیے کہ اس دعا میں خدائے تعالی کا اسم اعظم ہے، سب کچھ یہ ہو سکتا ہے۔ وإنه إذا قرأه القارئ وسمعه الملائكة والجن والانس فيدعون لقارئه وان اللہ تعالی یستجیب منہم دعاءہم، اور جو بھی اس دعا کو پڑھے اور اس کی آواز کو ملائکہ سنیں اور جنات سنیں اور انس سنیں تو اس کے لیے یہ لوگ دعا کریں گے، یعنی ملائکہ دعا کریں گے، جنات دعا کریں گے، انس دعا کریں گے اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے۔ خداوند عالم ان کی دعا کو قبول کرے گا، یعنی اس دعا کو جو بھی پڑھے گا اور اس کی آواز ملائکہ سنے، جنات سنے، انس سنے تو یہ لوگ اس کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا کو خداوند عالم قبول فرمائے گا اس کے حق میں، یعنی اس دعا کو پڑھنے والے کے حق میں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تعالی، یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ سب خداوند عالم کی برکت سے ہیں، وہ برکت حاضر دعا اور اس دعا کی برکت سے ہیں۔ وَإِنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی خداوند عالم پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، جو بھی مومن ہے، فَيَجِبُ أَنْ لَا يُغَاشَّ قَلْبَهُ بِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الدُّعَاء، جو بھی اللہ پہ ایمان لایا اور رسول پہ ایمان لایا، یعنی جو بھی مومن ہے تو اس کے اوپر واجب ہے اس کا قلب دھوکہ نہ کھائے، یعنی اس دعا کے بارے میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں وہ شک و تردید نہ کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تذکرہ ہے اس کا کہ بے شک خداوند عالم جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ وَمَن قَرَأَهُ أَوْ حَفِظَهُ أَوْ نَسَخَهُ فَلَا يَبْخَلْ بِهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو شخص اس دعا کو پڑھے یا اس کی حفاظت کرے یا اس کو لکھے تو وہ بخل نہ کرے کسی کے اوپر، یعنی اس دعا کی تعلیم دے دوسروں کو، اس دعا کے بارے میں بتائے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اکرم نے فرمایا کہ ما قرأت هذا الدعاء في غزوات الا ظهرت ببرکتہ علی اعدائی، یعنی میں نے اس دعا کو جنگ میں پڑھا، جب بھی میں نے اس دعا کو جنگ میں پڑھا خداوند عالم نے ہم کو دشمن پہ کامیابی عطا کی، یعنی ہم کامیاب ہوئے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں من قرأ هذا الدعاء اعطی نور الاولیاء فی وجہہ، جو بھی اس دعا کو پڑھے تو خداوند عالم اولیاء کا نور اس کو عطا کرے گا، یعنی اس کا چہرہ اولیاء کی طرح نورانی رہے گا اور اس کے لیے ہر دشوار کام آسان ہو جائے گا اور ہر آسان کام اس کے لیے میسر ہوگا۔ اس دعا کی عظمت ہے۔ وَإِن قَرَأَهُ مَدْيُونٌ قَضَى اللَّهُ دُيُونَهُ، اور اگر قرضدار اس دعا کو پڑھے تو خداوند عالم اس کے قرض کو ادا کرے گا، اس بات کی طرف اس کے پہلے بھی اشارہ ہوا ہے۔ وَسَهَّلَ لَهُ كُلَّ عُسْرٍ، اور اس کا ہر دشوار کام آسان ہو جائے گا، خدا اس کو آسان کر دے گا۔ وَوَقَاهُ كُلَّ مَحْذُورٍ، اور خداوند عالم ہر محظور سے یعنی ہر مشکل سے اور خطرے سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ وَدَفَعَ عَنْهُ كُلَّ سُوءٍ، اور ہر برائی اس سے دور کرے گا۔ وَنَجَّاهُ مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وَعَرَضٍ، اور خداوند عالم ہر مرض اور بیماری سے اس کو نجات دے گا۔ وَأَزَاحَ عَنْهُ الْحَمَّ وَالْغَمَّ، اور اس سے خداوند عالم اس کے ہم و غم کو زائل کرے گا، برطرف کرے گا۔ فَتَعَلَّمُوهُ، بس اس دعا کو حاصل کرو، یعنی اس دعا کو سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اپنے تک محدود نہ رکھو۔ فَإِنَّ فِيهِ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ، اس لیے کہ اس دعا میں خیر کثیر ہے،
یہ ہے اس دعا کی عظمت، یہ اس دعا کی فضیلت، یعنی دعائے صحیفہ کی جو میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ ساری فضیلت سعید ابن طاووس نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آخر میں یہ بتا دوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل اس دعا کو محمد ثانی کے پاس لائے اور تعلیم دی، اور ثانی کیوں لکھا ہے یہ آپ نے پوچھا ہے سوال میں۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شروع میں سید ابن طاووس نے اپنی کتاب میں، جو آپ کی کتاب ہے میں نے شروع میں حوالہ دیا، منہج الدعوات و منہج العبادات، اس کا حوالہ دیا میں نے، اس میں آپ نے اس طرح لکھا ہے اس دعا کے بارے میں، ملاحظہ فرمائیں۔ روی عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کی ہے۔ کیا روایت کی ہے؟ انہ قال، کہ رسول اکرم نے فرمایا، نزل جبرائیل وکنت اصلی خلف المقام، جناب جبرائیل نازل ہوئے، میرے پاس آئے، ہم اس وقت مقام ابراہیم کے پاس اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت اس دعا کو جناب جبرائیل لے کے آئے۔ توجہ فرمائیں، یہ دعا امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے نقل ہوئی ہے اور رسول خدا سے نقل کیا ہے مولا کائنات نے کہ جناب جبرائیل لے کر آئے۔ سید ابن طاووس نے اسناد کا ذکر نہیں کیا ہے، علم حدیث کے مطابق یہ دعا مرسل ہوئی، اس لیے کہ اسناد کا ذکر نہیں ہوا ہے، لہٰذا محمد ثانی کے پاس حضرت جبرائیل لے کے آئے اور تعلیم دی، یا اس دعا کے حوالے سے محمد ثانی کا ذکر ہے، یہ باتیں کہاں سے لکھی گئی ہیں اور کہاں سے لوگ کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بطور مرسل دعا نقل ہوئی ہے اور مولا کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل کیا ہے۔ محمد ثانی کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں ہے، کہاں سے محمد ثانی کا لوگ نام لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ یہ دعا مرسل ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس دعا کی اہمیت کم نہیں ہوگی، اس دعا کی فضیلت کم نہیں ہوگی، بہت ہی معتبر یہ دعا ہے، اس دعا کے اعتبار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس دعا کا متن بہت قوی ہے، کوئی عام انسان اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا ہے، بہت ہی متن قوی ہے اور مضبوط ہے، لہٰذا مرسل اگر ہے تو دعا کے اعتبار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہٰذا اگر انسان شرائط کے مطابق اس دعا کو پڑھے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی 29 حاجتوں کے قبول ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دعا کی عجیب و غریب تاثیر ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کیسی عجیب و غریب تاثیر بیان کی گئی ہے، لہٰذا خداوند عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اس دعا کو ہم لوگ پڑھیں۔ جو خواہر یا برادر اس دعا کو یعنی دعائے مجیر کو یا دعائے صحیفہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے ان دونوں دعا کا یعنی دعائے مجیر اور دعائے صحیفہ کا متن ادارہ دارالعطرت کی سائٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، وہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا متن پڑھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ لیں، وہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے اس دعا کے بارے میں۔ آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ جو ہم ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں 100 مرتبہ خلصنا من النار، اے خدا ہمیں نار سے نجات دے، اور دعائے مجیر میں پڑھتے ہیں اجرنا من النار یا مجیر، ہمیں نجات دے آگ سے اے نجات دینے والے، یہ ہمارے حق میں قبول ہو انشاءاللہ، ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ماہ رمضان میں جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں صحیح طریقے سے ہم کو استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔